نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت امت مسلمہ اور مسلمان ممالک کے اندر ایک شر انگیز چیز پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر عالمی قوتیں، طاغوتی قوتیں مل کر کام کر رہی ہیں کہ عوام اور حاکموں کے درمیان ایک ایسا گیپ بنا دیا جائے اور ایسی نفرت کی دیوار کھڑی کر دی جائے کہ یہ لوگ بغاوت اور خانہ جنگی پر اتر آئیں۔ آج آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا، بھرا پڑا ہے، جس کے اندر مسلمان ممالک کے مسلمان عوام اپنے مسلمان حاکموں کو گالیاں دیتی، اول فول بکتی نظر آتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ زمانہ جاہلیت میں اپنے حاکموں کے خلاف بغاوت کرنا، عدم اطاعت کرنا، مخالفت کرنا بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی، اور اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ چل نکلا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر اپنے حاکموں کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ جن ممالک کے اندر پہلے سکون تھا، وہاں پہ بغاوت پیدا کی گئی ان طاغوتی طاقتوں کی مدد سے، اور الٹیمیٹلی وہاں پر آج خانہ جنگی ہے۔ ایسی ہی سچویشن اس ملک پاکستان میں بھی بنائی جا رہی ہے کہ وہ حاکموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے کہ ہم لوگ خانہ جنگی کو فروغ دیں۔ رحمت للعالمین نے ان کفار کی، ان جاہلین کی، ان مشرکین کی اس عقیدے کا بھی رد کیا، ان کی مخالفت کی، اور حکم دیا کہ اگر حاکم وقت ظلم کرتا ہے تو اس پر صبر کیا جائے، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس کو نصیحت کی جائے۔ اس کے لیے ہمارے لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی، اور اس طرح بہت سارے مولوی حضرات بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً حکومت کو ٹوکتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہے جس میں ظلم و ستم اور بربریت ہے تو اس پر صبر کیا جائے۔ صحیحین کی روایت کے مطابق 3 امور کو رسول اکرم نے ایک ہی حدیث میں جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے: خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو، اور حاکم وقت کو نصیحت کرتے رہو۔ ان تینوں امور سے جب تک لوگ بچتے رہیں گے، امن و سکون سے زندگی بسر کرتے رہیں گے، یعنی سب مل کر رہیں گے، تفرقہ نہیں ڈالیں گے، تمام مسلمان ممالک کے بھائی آپس میں بھائی ہوں گے، حاکم وقت کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ظلم کریں گے وہ حاکم وقت اس پر صبر کریں گے، ان کو نصیحت کریں گے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ جب تک یہ سب کرتے رہے تب تک یہ لوگ امن و عاشتی میں رہیں گے، اور جب اس میں ملوث ہوں گے، خانہ جنگی کی طرف بڑھیں گے، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں ان کا دین برباد ہوگا وہاں دنیاوی امور بھی ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ملک کے اندر مزید انارکی پیدا کرنے کی کوشش کریں، مزید خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے کے جانے کی کوشش کریں، لوگوں کے دماغ میں فتنے اور فساد ڈالیں اور حاکموں کے خلاف غیر ثابت شدہ باتیں پھیلانے لگ جائیں، اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ صبر کریں اور بہتر انداز میں حاکموں کو نصیحت کرتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ملک پاکستان کی، اس کے حکماء کی، اس کے سپہ سالار کی اور اس کے محافظوں کی، چاہے وہ انٹیلیجنس کے اندر ہیں، چاہے وہ بارڈرز پہ کھڑے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر خانہ جنگی روکنے میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی عوام کو بھی ہدایت کی روشنی سے منور فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔